بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہے شیعوں کو اور ظہور احمد فیضی کو، اور وہ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ نشے کی ہی حالت میں ہوا ہے، یعنی کہ جب بہت زیادہ نشے کی حالت میں وہ دھت تھے اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں پیش کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابی رسول بھی گناہ کیا کرتے تھے اور ان کی زندگی میں بھی اس طرح کے معاملے ہوتے تھے، اس لیے صحابہ کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام ہمیشہ نیک سیرت ہوتے ہیں، ہمیشہ نیک اور اچھے انسان ہوتے ہیں، تو ایسا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ یہ دعویٰ ہے شیعوں رافضیوں کا اور ظہور احمد فیضی کا۔ ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور وہ اپنے اس دعوے پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں، ان کی وہ دلیل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس دلیل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے۔ اس بات کے لیے ان کے پاس صرف دو ٹوٹی پھوٹی سی دلیلیں ہیں، اور وہ کیا ہیں آئیے میں ون بائی ون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں تہذیب الکمال کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ امام مزی اپنی کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میرے دل میں وحشی کے لیے کچھ کھٹکا سا رہا، یہاں تک کہ وہ پکڑا گیا۔ اس نے شام میں شراب پی تو اس کو حد لگائی، یعنی کوڑے مارے گئے۔ پھر میں نے اس کا وظیفہ 300 تک محدود کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 وظیفے والوں میں شامل کر رکھا تھا۔ آئیے اب اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دوں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نشے کا الزام لگانا یہ قطعاً حقیقت کے خلاف ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اور یہ جو قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، جس کو ظہور احمد فیضی صاحب نے اپنی دلیل سمجھا ہے، یہ قول موضوع ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کے متن کے بارے میں علامہ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس روایت کی سند میں کیا علت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شارح بخاری اپنی نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس روایت کے متن کے بارے میں لکھتے ہیں، مجھے اس یعنی کہ نشے والی روایت میں کلام ہے۔ غالباً دشمنان صحابہ نے صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے گڑھا ہے۔ اس عہد مبارک میں کہ جب صحابہ کرام کا دور عروج تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلسل شراب پیتا رہے، انتہائی سختی سے حدود جاری کیے جاتے تھے، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے، وہ بھی حمص جیسے شہر میں، کہ ایک شخص مسلسل شراب پیے اور اس سے مواخذہ نہ ہو؟ کتب سیر و تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموس کو داغدار کرنے کے لیے بے شمار روایتیں دشمنان صحابہ نے گڑھ کر پھیلا دی ہیں، انہی میں سے یہ ایک روایت بھی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ شارح بخاری مفتی شریف الحق اندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو روایت ہے، اس کا جو متن ہے، اس کے متن میں نکارت ہے، اور اس کے متن کی وجہ سے ان کا یہ گمان ہے کہ یہ روایت باطل ہے، یعنی کہ موضوع ہے۔ اب یہ تو ہو گئی اس روایت کے متن پر بات۔ اب اس کی سند میں کیا خرابی ہے آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ظہور احمد فیضی صاحب نے جو دلیل تہذیب الکمال کے حوالے سے پیش کی ہے وہ یونس بن ابو اسحاق سے مروی ہے، اور وہ اپنے والد یعنی کہ عمرو بن عبداللہ بن عبید حمدانی کوفی سے نقل کرتے ہیں، اور عمرو بن عبداللہ کی اولاد ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ حوالہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ یعنی کہ یہاں پر جو راوی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا فرمایا ہے، اس کی تو پیدائش ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ہوئی ہے، تو بھلا اس نے حضرت عمر کا یہ قول کہاں سے سن لیا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا؟ وہ تو پیدا ہی ہوا ہے حضرت عمر کے انتقال کے 10-11 سال کے بعد، تو پھر اس نے یہ کیسے سن لیا کہ حضرت عمر نے حضرت وحشی کے بارے میں ایسا ایسا فرمایا ہے؟ یعنی کہ یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات بتاؤں کہ اس روایت کو سند کے ساتھ میں امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں
جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 419 پر درج کیا ہے، اور وہاں پر جو سند انہوں نے نقل کی ہے اس میں ایک راوی ہے احمد بن عبد الجبار۔ اس راوی کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے، یعنی کہ ہر اینگل سے یہ جو روایت ہے حضرت وحشی کے بارے میں جو حضرت عمر کا قول پیش کیا جاتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، یہ سخت ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب ظہور احمد فیضی صاحب کی جو دوسری دلیل ہے اس پر وہ کیا ہے، آئیے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ امام علاء الدین مغلطائی اپنی کتاب اکمال تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں، ابن شہاب فرماتے ہیں لوگوں نے کہا وہ شراب میں غرق ہونے کی حالت میں مرا تھا، یعنی یہاں پر بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول نقل کیا جا رہا ہے امام زہری کے حوالے سے کہ وہ نشے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اب امام زہری سے منسوب اس قول کی کیا حقیقت ہے، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس قول کو نقل کیا ہے امام ابن عبد البر مالکی نے اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں، اور اس قول کو انہوں نے جس سے نقل کیا ہے، جس سے روایت کیا ہے، اس کا نام ہے موسیٰ بن عقبہ۔ اب آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن عبد البر مالکی ان کے درمیان قریب 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ ابن عبد البر مالکی نے کبھی بھی موسیٰ بن عقبہ سے ملاقات نہیں کی، ان سے کوئی بات نہیں سنی، اور کیسے سنتے، کیونکہ ان کے درمیان تو 100 سال کا فاصلہ ہے، اس لیے یہ سند بھی ادھوری ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ بات کہاں سے آئی۔ یعنی کہ شیعہ رافضیوں کی اور ظہور احمد فیضی صاحب کی یہ جو دونوں دلیلیں ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یہ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا اعتبار کیا جائے، اور کسی ضعیف موضوع منگرت روایت سے کسی صحابی رسول پر الزام لگانا، ان پر طعن کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔